بسم الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ARYQ ٹیلی ویژن کے پروگرام ترتیل القرآن میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ معزز ناظرین، انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے حوالے سے اور دنیاوی منفعت کے حوالے سے بہت سارے کام کرتا ہے، بہت سارے علوم حاصل کرتا ہے۔ کبھی کسی فیلڈ کے اندر وہ انجینئر ہوتا ہے، کبھی ڈاکٹر ہوتا ہے، کبھی IT کا ماسٹر ہوتا ہے۔ گو اس زندگی کو کامیاب بنانے کے حوالے سے اور مادی اس جہان کے اندر کامیابی کے حوالے سے مادی علوم حاصل کرتا ہے، لیکن اس بات کو کبھی انسان بھول جاتا ہے کہ یہ سارے علوم ڈیرائیو ہوتے ہیں قرآن کریم سے۔ قرآن کریم سورس ہے ہر علم کا، اور اگر یہ بات اس کے پیش نظر رہے اور قرآنی فکر کے رنگ میں ڈھل کر یہ علوم حاصل کرے تو یہ جہاں پر اس کو دنیاوی فائدے دیں گے وہاں پر اخروی جہان کے اندر اس کے لیے کامیابیوں کے جہان کھول دیں گے۔ اب انسان مختلف حوالوں سے جب علوم حاصل کرتا ہے تو اس کی زندگی کافی بیت چکی ہوتی ہے، انجینئر بنتے ہوئے، پھر کسی فیلڈ کے اندر مقام پانے کے لیے پھر وہ ایکسپیرینس لیتا ہے، تو انسان کی کافی زندگی کا عرصہ بیت چکا ہوتا ہے۔ اب صرف مادیت کے حوالے سے اسے کامیابیاں تو ضرور ملتی ہیں، مادی جہان کے اندر وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے، اسے سٹیٹس ملتا ہے، منصب ملتا ہے، اس کے پاس جاہ و حشمت ہوتا ہے، اس کے پاس دولت آتی ہے، لیکن اس بات سے وہ ہمیشہ بہت دور رہتا ہے، دور چلا جاتا ہے کہ اسے اصل کامیابی آخری جہان میں چاہیے، دار بقا میں چاہیے۔ ایک حدیث پاک سن لیجئے کہ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ تعلق کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے جوانی کے اندر، بڑھاپے کے اندر۔ الا ماشاءاللہ جب اپنے بزرگوں سے ہم یہ بات کرتے ہیں تو تجوید کے ساتھ اور صحیح انداز میں قرآن پاک الا ماشاءاللہ نہیں پڑھنا آتا۔ حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی جوانی میں قرآن سیکھتا ہے تو قرآن اس کے گوشت اور خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس کو بڑی یعنی پختہ عمر میں سیکھتا ہے جبکہ وہ قرآن اس کے ذہن سے بڑھاپے کی وجہ سے نکل جاتا ہے لیکن وہ شخص اسے چھوڑتا نہیں تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ دیکھیں، جہاں پر جوانی کے اندر قرآن کریم کو یاد کرنے کے حوالے سے اہمیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، وہاں پر دیکھیں اس بات کو اللہ کے نبی نے نظر انداز نہیں فرمایا، اور یہ کتنی خوشخبری ہے کہ اگر انسان بھولا رہا، انسان نے قرآن کریم اپنی جوانی میں یاد نہیں کیا تو بڑھاپے میں صحیح، اور اگر بڑھاپے میں وہ زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے قرآن کو بھولتا ہے لیکن پھر اسے یاد کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، تو اس کے لیے اجر 2 گنا ہے۔ اس سے آپ اہمیت کا اندازہ کر لیں، اس پروگرام ترتیل القرآن کی اہمیت کا اندازہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہر پروگرام کے اندر قرآنی فضائل کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں، قرآنی قرات کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، قرآن کریم کو تجوید اور قرات کے اچھے انداز میں پڑھنے والے بن جائیں۔ جہاں پر زندگی میں بہت سارے ہم کام کرتے ہیں وہاں پر ترجیحی طور پر یہ کام قرآن کریم کے ساتھ نسبت اس کو قرات کے ساتھ پڑھنا اور مختلف لہجوں میں پڑھنا ہماری ترجیح بن جائے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جو شخصیات ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں میں ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ بلا شبہ ایک علمی، فکری اور ایک روحانی اور بڑے استدلال کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز تکلم کے ساتھ بات کرنے والی شخصیت، اور صاحب تصانیف بھی ہیں، اور آقا علیہ السلام کی نعت خوانی کے حوالے سے بہت بڑے آپ نعت گو شاعر بھی ہیں، پورا دیوان ہے آپ کا۔ میری مراد جناب محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ ناظرین، آپ کے ساتھ
ہمارے پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا اسلام کے بہت بڑے قاری قرآن آج تشریف رکھتے ہیں، ملتان سے تشریف لائے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے پروگرام کی زینت بنتے ہیں، اور بہت سارے شاگرد آپ کے پوری دنیا میں قرآن کریم کی قرأت کے ساتھ مستفیض ہو رہے ہیں اور بڑا خوبصورت انداز رکھتے ہیں، پختہ انداز ہے۔ ترتیل القرآن کا ایک حوالہ ہیں آپ محترم قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب۔ شکریہ، قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت دور سے آپ تشریف لائے، یہ میرے آپ سے لیے گزارش ہے۔ اعزاز ہے، اس ادارے نے مجھے یاد کیا، آپ سب نے۔ ماشاء اللہ اللہ، تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کریم آپ کو تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ آغاز کیجئے کلام الرحمن کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم اللہ وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة اللہ اللہ اکبر۔ أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ اللہ 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 اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها اللہ اللہ اکبر۔ ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ اللہ اللہ اکبر۔ احسن احسن یا شیخ۔ خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب سے قرآن کریم کی خوبصورت انداز میں تلاوت سنی۔ اب ہم ترجمہ اور تفسیر کے لیے پڑھتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی طرف۔ جی محترم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ سورہ التوبہ ہے اور 10واں پارہ ہے۔ قاری صاحب نے آیت کریمہ جو تلاوت فرمائی ہے 20 نمبر آیت، ارشاد ربانی ہے، الذین آمنوا وہاجروا، وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی مدینہ سے مکہ کی طرف۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ہجرت مدینہ جو ہے جی
یہ اسلام کا جو عملی اور باقاعدہ آغاز ہے وہ ہجرت مدینہ سے ہوا. ٹھیک ہے. یعنی پوری دنیا میں اسلام بطور دین متعارف ہوا اس موقع پر. جی اور اس لیے ہمارا جو ہجری کیلنڈر ہے، جی ہاں جی جو تاریخ قمری ہے، اس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہجرت سے شروع فرمایا تھا. جی. یہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی ہے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ اللہ اکبر. بلا اس پہ بڑی ہمیں توجہ دینی ہے کہ ایمان کے فوراً بعد رب کریم نے جس فضیلت کا ذکر کیا ہے وہ ہجرت ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. الذین آمنوا وہاجروا، اب وہ خاص ہو گئے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. تو انصار کی بھی بڑی شان ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حب الانصار من الایمان، اللہ اکبر. انصار کی محبت ایمان ہے، لیکن مہاجرین کا درجہ انصار سے اوپر ہے. اوپر ہے. جی. جو قرآن نے ترتیب بنا دی، السابقون الاولون، اولون. پہلے تو وہ ہوئے جو سبقت لے گئے، جنہوں نے پہل کی، جو آگے بڑھے اس وقت جب بے سر و سامان نہیں تھی، اللہ. کوئی ساتھ نہیں تھا. ایک دائی اللہ ہے تن تنہا، کوہ صفا پہ کھڑا لوگوں کو پکار رہا ہے، کوئی بھی واہ نہیں. واہ. قریبی رشتہ دار، خونی نسبی رشتہ دار مخالفت کر رہے ہیں. تن تنہا ایک ذات پاک ہے، اور وہ اس ماحول اور اس فضا میں جہاں خود بیت اللہ 360 معبودان باطلہ کا مرکز بنا ہوا ہے. یعنی خود خدا کے گھر میں غیر خدا کی عبادت دھڑلے سے اعلان ہو رہی اللہ اکبر. اور اس پہ فخر ہو رہا ہے، جی ہاں جی. اور اس پر ناز و نام کے مظاہرے اور تکبر و غرور کے مظاہرے ہو رہے ہیں. زمانہ جاہلیت ہے. وہاں پر ایک ہستی نے کھڑے ہو کے پکارا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ. اے لوگو آؤ، ایک وحدہ لا شریک، ایک معبود، ایک اللہ کی عبادت کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. تو اس وقت جو لوگ آئے ہیں ان کو قرآن نے کہا سابقون الاولون. یہ ان کی بات ہو رہی، سبقت لے جانے والے ایمان لائے. اور پھر جب اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کا وقت، ہجرت کا مطلب یہ نہیں ہے صرف ٹرانسفر. ہجرت کا مطلب ہے اپنا خاندان، فیملی، اپنے قوم، قبیلہ، اپنے جناب مال و اجداد، اسباب، اپنا سب بینک بیلنس، اپنی جائیدادیں سب چھوڑی، اپنی زمین، اپنا شہر سب چھوڑا ہے راہ خدا میں، اللہ کی رضا میں. اچھا، یہاں پر علامہ صاحب بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں. ایک تو یعنی اس دور کے اندر جو صحابہ ایمان والے جو مکہ سے ہجرت کر کے آپ کے ساتھ تشریف لائے، اور جو مدینہ طیبہ میں موجود تھے صحابہ. اب یہ سابقون کا جو آپ نے جو فرمایا ہے، یہ جو مکہ سے ہجرت کرے ان کے حوالے سے ہے. مکہ سے ہجرت سے بھی پہلے، اس سے پہلے. اچھا، اس بات کو ذرا تفصیل سے میں لینا چاہتا ہوں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوشامدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام ترتیل القرآن میں. اور بریک پہ جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بات، سابقون اور جو صاحب ایمان اور پھر مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور پھر مدینہ پاک میں جو صحابہ تھے، اب اس حوالے سے تفصیل سے گفتگو لیتے ہیں. جی محترم. اب مدینہ طیبہ میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جو مکہ سے بھیجے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپوائنٹڈ تھے. اچھا، وہ ایڈوانس ہجرت ہو گئی. بھیجا گیا تھا کہ آپ جائیے، لوگوں کی تربیت کیجئے، تعلیم دیجئے، جس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی موجود ہیں، جن کو بطور معلم کے اور بطور مبلغ کے اہل مدینہ کی ڈیمانڈ پہ بھیجا گیا تھا. ایک یہ لوگ تھے، جی یہ بھی انہی میں سے ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں. اللہ. ایک وہ ہیں جو ان کی دعوت پر آئے، جو مدینہ کے مقیم تھے، وہ انصار ہیں. جی جی جی. اچھا، وہ انصار ہیں. جی. ان کا پھر تیسرا نمبر ہے السابقون الاولون، مہاجرین، پھر انصار. یہ تین درجے ہیں. السابقون الاولون مہاجرین سے بھی پہلے ہیں. اللہ. اور ان السابقون الاولون کے امام اور سابق الاسلام، سابق الایمان اور سابق العشق واہ واہ سیدنا ابو بکر صدیق سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ. ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، واہ واہ، جو یار غار بھی یار مزار بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ السابقون میں بھی سابق الاسلام ہے، سب سے پہلے جو مردوں میں اسلام. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام کی دوستی میں بھی اول، محبت میں بھی اول، خدمت میں بھی اول، عشق میں بھی اول. اسلام و ایمان لانے میں نہیں، اسلام و ایمان کے اظہار میں اول. کیا کہنا. کیونکہ اہل علم نے لکھا ہے
اور قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جن پر پیدائش سے وفات تک کوئی ایک لمحہ حالت کفر کا نہیں، اللہ اللہ اکبر، اکبر۔ سبحان اللہ۔ زندگی بھر اپنی جبین نیاز کبھی کسی نقشبندی حضرات کے لیے تو یہ بڑا وجد آفرین بیان ہے، ظاہر ہے، تمام مسلمانوں کے لیے جی، حضور کے ہر امتی کے کیا لیے، کہنے۔ بے شک۔ کیونکہ بالعموم۔ صدیق اکبر وہ ہستی ہیں نشائی صاحب جن کے لیے علل اطلاق آرڈر ہے پوری امت کو کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کی محبت اور اس کا شکرانہ میرے ہر امتی پہ واجب ہے۔ اللہ کیوں بلا؟ کیونکہ آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کی ہے، کوئی احسان کیا، کوئی بھلائی کی ہے، میں نے اس سے بہتر بدلہ چکا دیا، لیکن صدیق اکبر اللہ کے اکبر۔ احسانات کا بدلہ میرا رب بھی چکائے گا۔ ما نفعنی مال احد قط، فرمائے کسی کی خدمت و مال نے مجھے کبھی وہ فائدہ نہیں دیا جو نفع مجھے ابو بکر صدیق کے جان و مال نے دیا ہے۔ لہٰذا یہ قرآن اس سبقت کا ذکر کر رہا ہے یہاں، اور کیا بتا رہا ہے؟ وجاہدوا فی سبیل، ایمان بھی ہو گیا، ہجرت بھی ہو گئی، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہو گیا، مال سے بھی ہو گیا، جان سے بھی ہو گیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، آہا، کوئی ان کی برابری کی کوشش نہ کرے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا درجہ ان کا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی ہیں جو مراد کو پہنچے ہوئے ہیں، جو کامیاب و کامران ہیں، جنہوں نے مقصود کو پایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فوز کیا ہے؟ کامیابی قرآن کی زبان میں جی جی جس نے مقصد کو پا لیا، منزل کو پا لیا۔ اب یہاں نشائی صاحب تو ایک بہت باریک کامیاب ہوئی نقطہ ہے، اس جی۔ قرآن کی روشنی میں، جی، لفظ جی۔ تو بڑا کامن ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فوز عظیم ہم سنتے جی ہیں جی قرآن۔ جی۔ فوز کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص کو اس کے منزل پر پہنچنے سے پہلے ذات باری تعالیٰ نے یہ گارنٹی دے دی ہے کہ تو پہنچا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا نا کہ خواب دکھایا تھا بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا، انہوں نے چلائی پر اللہ نے چلنے نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم جو میں نے کہا تھا تو نے کر دکھایا، میں نے ویسے ہی۔ یہ صحابہ کرام وہ ہستیاں اچھا، ہیں اس میں اخلاص نیت کا چونکہ عمل دخل آ جاتا ہے جی، اور آقا علیہ السلام نے اللہ کریم فرمایا، بہتر جانتا ہے، جی۔ آقا علیہ السلام فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو کبھی برا نہ کہنا، اس لیے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک جو مٹھی اللہ کی راہ میں دے تو تمہارے سونے کے پہاڑ دینے سے افضل اور بہتر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، کیا وجد آفرین یہ گفتگو ہے، اور ہمارے جو نقشبندی سلسلے کے جتنے احباب ہیں وہ تو جھوم جائیں جن کی نسبت ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سبحان اللہ، باتیں بہت ساری ذہن میں آئیں، سوالات بہت سارے ذہن میں آئے، لیکن چونکہ ایک لمیٹڈ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، بلا تاخیر ہم شامل کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت۔ گزارش ہے محترم قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
سبحان اللہ. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اللہ اللہ اکبر. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا اللہ. وكلا وعد الله الحسنى احسن احسن یا شیخ. وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. اللہ اکبر. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور آج پروگرام ترتیل القرآن میں آپ کی توجہ، آپ کے ذہن اور قلوب کی توجہ ہم اس بات کی طرف مبذول کروانا چاہ رہے ہیں. آج کی حسین گفتگو کہ دیکھیں دنیا سے کیا لے کے جانا ہے، جہاں ہماری آخری اور اصل منزل ہے، اور ٹارگٹ کس کو کیا جاتا ہے دنیا میں. جی محترم علامہ صاحب. شاہی صاحب یہ بھی یاد رکھیں، جی جی. بیمار آدمی کا اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا اور تندرست آدمی کا اللہ کی راہ میں صدقہ دینا، جی اس میں بھی فرق ہے. اللہ اکبر. صحت کی حالت میں خرچ کا ثواب زیادہ ہے، اللہ اکبر. بیماری کی حالت کی نسبت صحت کی حالت میں جو خرچ کر رہا ہے صدقہ، اس کا اجر اور ثواب ویسے ہمارے تقریباً اللہ ماشاءاللہ ہمارے اعمال تو جب بڑھاپا آتا ہے نا، قریب جی. عمر گزرتی ہے، تبھی مسجدوں میں پھر وقت وظائف پیری اور گرگ ظالم می شود پرہیزگار فرمایا نا جی. وقت در جوانی توبہ کردن شیبہ پن. اللہ جو اکبر. اعلیٰ ترین گولڈن ٹائم کہتے ہیں نا اس کو، جو اعلیٰ ترین ٹائم تھا، کس کا دیا ہوا ہے؟ بچپن کس نے دیا، جوانی کس نے دی، بڑھاپا کس نے دی؟ ہائے ہائے اللہ تو اکبر. جو پیک ٹائم تھا وہ تو گھٹیا ترین پہ صرف کر دیا، اور جو گھٹیا ترین اور ارذل العمر جس کو کہا، جس سے پناہ مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ لا کے اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. ہائے تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تک اعلیٰ ترین چیز نہیں لاؤ گے، اللہ قیمتی ترین چیز نہیں لاؤ گے، اور پسندیدہ ترین چیز نہیں لا کے پیش کرو گے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. اور پھر صوفیہ تو کمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو نے کون سا پلے سے دینا ہے، تو دتے میں سے دے رہا اللہ سبحان اسی اللہ. کے دیے ہوئے سے دے کر پھر بھی، اور یہ اس کی عنایت اور اس کا کمال ہے کہ وہ اپنے ہی دیے ہوئے میں سے لے کے کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. آزمائش و امتحان ہے یہ بہت بڑا. اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ پیار دیکھ. جی واہ واہ. آزمائش و امتحان بھی دیکھیے نا، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی نہ دے کے آزماتا ہے، فقر سے بھی آزماتا کبھی ہے، لے کے آزمائش. غنا سے بھی آزماتا ہے. جی. دونوں صورتوں میں آزمائش ہے. لیبلوکم ایکم احسن. تو یہاں ذکر کیا ان لوگوں کا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں خرچ کیا. مفسرین نے لکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سر فہرست تھے، جنہوں نے بے شمار غریب، غربا، مساکین، فقراء جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، سیدنا بلال حبشی جیسی ہستیاں، ان کے لیے پیمنٹ کر کر کے خریدا اللہ اور پھر آزاد کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کیا. آج سے یہ آزاد ہیں، آج سے یہ آزاد ہیں. جی ہاں. اس میں بیبیاں تھی بیچاری ضعیفہ، پس رہی تھیں، لیکن کلمہ اللہ کا پڑھتی تھی، توحید کی بات کرتی تھیں. اس پر انہیں ستایا. تو آپ کے والد گرامی جناب ابو قحافہ نے کہا کہ ابو بکر تو کوئی اگر آزادی کرنے ہیں تو کوئی صحت مند ہٹے کٹے اچھے لوگ ذرا آزاد کر جو کام بھی آئیں بعد میں. جی. تو آپ نے فرمایا ابا جان میں یہ دنیا کے لیے نہیں کر رہا، میں تو اپنے رب کی اللہ رضا کے لیے. سبحان اللہ. اللہ اس کو قرآن نے ولا سوف یردا کا ہے، ولا سوف یوتی کا ربو کا فتردا کے پیرالل آیا ہے. ولا سوف یردا، یہ صدیق اکبر وہ ہستی ہیں.
تو اللہ کی راہ میں آپ نے اس طرح خرچ کیا ہے کہ فرشتے بھی ایک بار حیران ہو گئے آسمانوں پر، اور جناب جبریل نے آ کے جب دیکھا نا حضور کے پہلو میں آپ بیٹھے ہیں اور بوریا ٹاٹ کا اور ببول کے ٹانکے کانٹے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں گریبان میں، تو آپ نے جبریل امین نے پوچھا حضور یہ ابو بکر صدیق کو کیا ہو گیا؟ اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل یہ سب کچھ ہم پر لٹا بیٹھا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اتنا فنا ہوا ہے کہ 40,000 دینار مکے میں تھے، ہجرت تک 35,000 آپ خرچ کر چکے تھے، صرف 5,000 باقی تھا، اور جب مدینہ طیبہ ہے وہ بھی حضور پر لٹا دی۔ اللہ اور جب پھر کہا اس حال میں کہ اب کچھ لاؤ تو گھر کا کل سامان لے آئے، اور جب پوچھا کہ صدیق پیچھے کیا چھوڑا تو اقبال نے کہا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ بس اس دن فاروق اعظم نے کہا تھا کہ اے خطاب کے بیٹے تو کبھی ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور کہتے ہیں پہلے میں مقابلے کرتا تھا، پھر میں نے فالو کرنا شروع کر ان کی پیروی اور اتباع شروع کر دی۔ اس دن صحابہ کرام پر یہ کھلا کہ اس ہستی کا مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اگر ہم اپنے احوال پر نظر ڈالیں تو علامہ مجددی صاحب کا ایک ایک جملہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، مال دیا ہے، منصب دیا ہے، خوبصورت جسم دیا ہے، تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، بڑے بڑے گھر دیے ہیں، سارا کچھ دیا ہے، لیکن ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہماری ترجیح کیا ہے؟ نیری دنیا داری اور صرف دنیا داری۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علامہ صاحب کی گفتگو میں، ان کی گفتگو کی روشنی میں اپنے احوال کا جائزہ لیں، اس طرف دیکھیں۔ محترم قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب تلاوت کلام پاک فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، اللہ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى۔ اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ اللہ اللہ اکبر۔ وما لأحد عنده من نعمة
تجزى اللہ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی ہے، ترجمہ اور تفسیر لیتے ہیں محترم علامہ مجددی صاحب سے. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 30واں پارہ ہے اور سورہ اللیل کی آخری آیات قاری صاحب نے جی. تلاوت فرمائی ہیں اور بہت ہی اہم مضامین ہیں، اور خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا، اللہ اس کو قرآن نے یہاں بہت بڑا ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کے لیے یہاں پر دو بہت بڑے ٹائٹل آئے ہیں قرآن میں. ایک الاتقا، الاتقا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے تقوی کی مشاہی صاحب. الاتقا، الاتقا ایک ہوتا ہے متقی، متقی ہوتا ہے صاحب تقوی، جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تقوی. ایک ہوتا ہے آتقا، آخری ڈگری، اللہ. تقوی کی انتہا، سپرلیٹو ہے. سپرلیٹو ہے. تو اس کے ضد میں اشقا آیا ہے. اشقا بدبخت ترین آدمی، شقی ترین آدمی. یہ تقی ترین آدمی اور وہ شقی ترین آدمی وہ امیہ بن ابی خلف ہے، جس سے آپ نے سیدنا بلال حبشی کو خریدا تھا. اللہ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صدیق تم خرید کے آزاد کری جا رہے ہو، کبھی جناب لبینہ کو، کبھی جناب بی بی زنیرہ کو، اور کبھی ام عبیس کو، اور کبھی ابو فقیہہ کو، کبھی عامر بن فہیرہ کو. اب جب بلال کو کرنا تو میرا حصہ اس میں ڈال. اللہ اکبر. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ڈیل کی نا امیہ بن ابی خلف سے، وہ بڑا مزیدار کیا مکالمہ ہے. دو بزنس مین، بڑے بڑے جناب ملٹی نیشنلز کے مالک اور انٹرنیشنل لیول کے بزنس مین، اللہ اکبر. وہ ڈیل کر رہے ہیں. کیا خوبصورت اپروچ ہے آپ. جی وہ حیران ہو رہا ہے جناب وہ امیہ بن ابی خلف کہ صدیق اکبر جیسا تجربہ کار، جہاں دیدہ تاجر، اور جناب بلال جیسے غلام کو خریدنے آیا. پہلے تو اس نے اس پہ حیرت کا اظہار، پھر انہوں نے کہا اتنے ہی چڑھتے ہو، اگر تمہیں اتنی سے ہمدردی ہے تو خرید کے آزاد کر دو، پیمنٹ کرو. روز آپ دیکھتے تھے نا تکلیف ہوتی تھی اور اذیت، اور آپ الاحد الاحد کی صدا. اللہ اکبر. این دوپہر کے وقت وہ تپتی ریت پہ ایک توے کی طرح ہوتی تھی وہ ریت زمین، تو چربی پگھل پگھل کے زمین میں جذب ہو رہی ہو، اور کسی کی زبان پہ الاحد الاحد ہو، اللہ اکبر. تو کوئی شخص اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. جناب صدیق اکبر نے کہا کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو اس کا. اس نے کہا کہ ایک اوکیا جو 32 تولے کے برابر ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے. اور ساتھ آپ نے اس کو ایک آفر کی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ بلال سے زیادہ تندرست، توانا اور حسین و جمیل اور سنہرے بالوں والا رومی غلام نستور میرے پاس ہے، وہ لے لو اور یہ حبشے کا سیاہ فام مجھے دے دو. اللہ اکبر. اس نے کہا جی مجھے منظور ہے. اس نے دوسری بات ہی نہیں کی. اور جب آپ ڈن ہو گیا نا ڈیل، تو اس نے کہا کہ آپ نے تو بہت برا سودا کیا ہے، زندگی میں اتنا میں نے برا سودا نہیں دیکھا. لیکن آپ نے فرمایا اگر تو 100 اوکیا بھی مانگتا تو بلال کے بدلے میں دے دیتا. میں نے بہت بڑا سودا کیا ہے. اور جب بارگاہ رسالت میں لا کے پیش کیا نا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق میرا حصہ کیوں نہیں ڈالا. تو حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں گفت مادو بندگانے کوئے تو کردمش آزاد ہم بر روئے تو. کہا حضور ہم میں آقا اور غلام تو ہے ہی کوئی نہیں، ہم دونوں ہی غلام ہیں آپ کے پوچھے. میں نے تو صرف لا کے ہدیہ پیش کیا ہے تاکہ میرے آقا خوش ہو جائیں، بلال کی آنے پر حضور راضی ہو جائیں. اور یہی قرآن نے کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، فرمایا قریب ہے کہ جس صدیق نے ہمیں راضی کیا ہے پھر اللہ صدیق کو راضی کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، آج بہت خوبصورت مضمون آپ نے سنا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ کے حوالے سے. اللہ کریم ان کا ہمیں فیض عطا فرمائے. ایک بات جس پر میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، نیت کر لیا کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ کریم کی بارگاہ سے اس کا بھی اجر ہے. آج کی گفتگو کا مرکز یہی تھا کہ ہماری نیتیں جب نہیں ہوتی تو پھر اللہ کی بارگاہ سے برکت بھی نہیں ہوتی.
آپ نیت کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ کریم اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔